ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب، جے شنکر صاحب بڑے شوق سے پاکستان مخالف بیان دے رہے ہیں اور ان سے اور کیا توقع رکھتی ہیں آپ؟ سبرامینیم ڈاکٹر سبرامینیم جے شنکر صاحب جو ہیں بڑے زبردست RSS کے لگتا ہے کہ ورکر ہیں، اور جس قسم کے بیان بازیاں وہ کرتے ہیں. اب یہ جو کچھ ہوا دیکھیں نا 8 جولائی کو، تو پہلے تو برہان وانی صاحب کو ہم یاد کرتے ہیں ہیرو، بالکل اور بہت جد و جہد ان کی، اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. دوسری طرف جے شنکر صاحب نے اپنے بیان میں یہی کہا کہ جی یہ سارا جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اس پہ ہمیں تو دیکھنا ہوگا کس طرح سے سالو کریں. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں جو اس وقت پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہا ہے جموں اور کشمیر میں، خاص طور پہ جموں ریجن میں، پہلے تو میں کشمیریوں کو جو ہے نا خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. تمام مسائل کے باوجود جتنی بھی آپ انہوں نے ڈائریکٹ کالے قوانین وہاں پہ لگا دیے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، اور 8 لاکھ سے 9 لاکھ سیکیورٹی پرسنل فورسز وہاں پہ ڈپلوائی کر دی. بالکل اس کے باوجود بھی کشمیریوں نے اپنی جو لیجیٹیمیٹ ان کی اسٹرگل ہے اس کو جاری رکھا ہوا ہے. ایسے ہی اب یہ 5 جو جس کو آپ نے کہا جہنم حاصل کیا، تو یہ بڑی میرے لیے مطلب ہم یہ تو اس پہ ہمیں ان کو خراج تحسین ہی پیش کرنا بالکل پڑتا ہے کہ جی کیا زبردست اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ کشمیریوں نے 5 اگست 2019 کا جو یک طرفہ اقدامات ان کو قبول نہیں کیا، اور وہ جو ہیں اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے. اچھا، ہمارے ہاں بھارت کے ہاں ایک بڑا پرابلم ہے. اب کتھوا کا یہ جو واقعہ 8 جولائی کو ہوا، 8 جولائی 2016 کو برہان وانی کو بھی شہید کیا گیا تھا، اور برہان وانی کے جنازے میں ان کے تقریباً کوئی 16-20 جنازے پڑھائے گئے تھے مختلف شہروں میں، اور لاکھوں کی تعداد میں اس وقت نیو دہلی ہی میں تھا، صحیح. لاکھوں کی تعداد میں اتنا بڑا جنازہ کبھی لگتا نہیں ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کسی شخص کا بھی ہوا ہوگا. مطلب جانے کی جگہ ہی نہیں تھی، اور لوگ اتنا اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے فیونرل میں ان کی. تو اب بھارت کا ایشو یہ ہے کہ جو یہ کاتھوا میں 5 فوجی مارے گئے، تو جی ایک دم یہ کہنا شروع کر دیا جی پاکستان نے یہ کروایا. ابھی اس کو دو بالکل منٹ بھی بالکل نہیں ہوئے منتہا، ایک واقعے کو 2 منٹ بھی نہیں ہوئے، آپ کو کس طرح یہ پتہ چل گیا کہ یہ پاکستان کا پیچھے بالکل ہاتھ ہے؟ بالکل مطلب یہ ایسی بچکانہ قسم کی بات ہے جس طرح یہ لوگ. اور پھر سارا ٹیلی ویژن میں دیکھ رہا تھا مختلف چینلز، وہ ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی اب پاکستان کو سکھانا ہی پڑے گا، یہ انف از انف، پاکستان پہ حملہ کریں. اور یہ جو ہے سرجیکل اسٹرائک وغیرہ جو پہلے آپ نے 2016 میں کی تھیں یا بالا کوٹ میں کی تھیں، اس قسم کی چیزیں نہیں کریں، آپ بس اندر گھسیں اور یہ قبضہ کریں اور یہ جو ہے ختم کریں یہ سارا معاملہ. اس قسم کی وحشیانہ گفتگو وہ کر رہے ہیں اور بالکل بچکانہ قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. تو جے شنکر بھی نے اسی قسم کی باتیں کی ہیں بنیادی طور پہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے دنیا کو ہمیں بتانا چاہیے کہ ایک جو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حق خود ارادیت یہ دہشت گردی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، روس نے بھی اپنی جوائنٹ جو اسٹیٹمنٹ تھی بھارت کے ساتھ اس میں اس کو ٹیررزم قرار دے دیا، لیکن روس کو بھی یہ تھوڑا یا باقی دنیا کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، بالکل اور بڑی بڑے ہیوی آڈس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی جنگ کو رکھا ہوا ہے. اور جو یہ مجاہدین ہیں ان کو تو اس طرح میں نے پہلے کہا خراج تحسین پیش کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی پاکستان پر بس حملہ کریں اور آزاد جموں اور کشمیر لیں چھوڑیں کیونکہ یہ تو ہر وقت ہوتا رہے گا. او بابا، ہم بھی اگر ایسا آپ کام کریں گے، اس طرح جو ہم نے پچھلے اس میں ذکر کر بالکل دیا تھا کہ ہم بالکل کیسے آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ. بالکل لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ لانگ ٹرم سلوشن ہے ان چیزوں کا؟ بھارت کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ابھی آپ کہتے رہیں کہ بڑا اچھا ہو گیا ہے جی، بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بڑے ٹورسٹ آ رہے ہیں اور بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ثابت کر دیا ہے کشمیر کے مجاہدین نے
کہ وہ اپنی جو اسٹرگل ہے اس کو جاری رکھیں گے. اب بالکل. سوال اب یہ جو ریئلائزیشن ہے بہت ضروری. میں بلکہ دیکھ رہا تھا کچھ اور ٹیلی ویژن کے لوگ بھی کہ جی یہ حافظ سعید کو کب قتل کریں گے آپ لوگ. باقی تو آپ نے 20-22 لوگوں کو مار دیا, تو حافظ سعید ابھی تک کیوں زندہ ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیرر فائنینسنگ بھی کریں آپ, کیونکہ سارا جو ان کا پیسہ تو آتا ہے نا باہر, جتنی بھی فائنینسنگ کرتے ہیں یہ باہر ممالک سے ہو کے آتی ہیں چیزیں, منی لانڈرنگ کے تھرو آتی ہیں. تو ایف اے ٹی ایف کو ایکچولی گرے لسٹ میں ڈال دینا چاہیے تھا, لیکن یہ پھر بچ گئے کیونکہ یہ ایشیا پیسفک گروپ کے چیئر بھی ان کے پاس ہے نا. مسئلہ یہ ہے تو اس وجہ سے ان کو جو ہے ایک لحاظ سے کاغذ بلانش ہی مل گیا ہے کہ دنیا بھر میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں کوئی, اور ود امپیونٹی, کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھیے حافظ سعید ہوں یا اور لوگ ہوں وہ تو جیل میں ہیں, ان کو تو سزا مل گئی ہے. اب اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور وہ بھی مجھے اس کے بارے میں میرے کچھ تحفظات ہیں, کیونکہ دہشت گردی کے بھی معاملے میں بھی اور کشمیر کے معاملے میں بھی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, ہم نے بہت گراؤنڈ لوز کیا ہے اور ہم نے صرف بھارت کو خوش کرنے کے لیے کام کیا ہے تاکہ ہم کوئی ان کے ساتھ انگیجمنٹ کر سکیں, ڈائلاگ کر سکیں. یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکری ہے پاکستان میں, یہ کل ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کروں گا, جو لوگ ٹریڈ کی باتیں کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ, جو لوگ یہ کہتے ہیں. اب دیکھیے نا جو چیمپئنز ٹرافی ہے جو اگلے سال پاکستان میں ہونے جا رہی ہے, بھارت اب یہ انڈیکیشنز دینا شروع کر دیں. پاکستان میں پریشر بلڈ کرنے کے ٹیکٹکس ہیں نا یہ کہ ہماری ٹیم نہیں جائے گی, لیکن آخری فیصلہ حکومت نے کرنا ہے, حکومت بھارت نے. لیکن یہ بی سی سی آئی جو ان کا کنٹرولنگ جو اتھارٹی ہے ہماری پی سی بی کی طرح, انہوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی ہماری ٹیم ہائیلی ان لائکلی کہ وہ پاکستان جا کر کھیلے گی, تو ہمیں یا تو یو اے ای میں ہمیں میچ کھلوائیے یا سری لنکا میں کھلوائیے. مطلب وہ آپ کے ساتھ کرکٹنگ ٹائز بھی نہیں رکھنا چاہتے. کرکٹنگ ٹائز کیا, جو انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہے وہ بھی پاکستان میں نہیں کھیلنا چاہتے, تو آپ اور ان سے کیا توقع رکھتے ہیں اور ہم نے دیکھیے ہم نے اتنی کنسیشن بھی دی کہ چلیے جی آپ کو ہم پورے پاکستان میں نہیں گھمائیں گے, آپ کے جتنے میچز ہیں ہم صرف لاہور میں رکھتے ہیں کیونکہ واگا کے ساتھ ہی لاہور ہے, تو آپ ادھر ہی آئیے ادھر ہی رہیے, آپ کے سارے میچز ہم آپ کو فیسیلیٹی. یہ بھی ہوتا نہیں ہے لیکن ہم نے یہاں تک بھی ہم چلے گئے, لیکن ان کے مزاج ہی نہیں ہمارے فیسیلیٹیٹ کرنے کی جتنی کوشش کر رہے ہیں, جتنی لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں, وہاں سے اسٹفنس اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ نیچرل ہے منتہا. ایک ہاسٹائل, جب ایک ریلیشن شپ ہاسٹائل ہو نا, میوچل ہاسٹیلیٹی ہو, اگر ایک پارٹی یونیلیٹرلی کنسیشنز دیتا رہے گا تو دوسرا پارٹی ذرا اور تھوڑا سا پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ نیچرل ہے, ہماری اپنی غلطیاں ہیں. اگر ہم کہیں نہ آؤ بھائی, آپ نہیں آؤ تو بہتر ہے, جان چھوڑیں. اگر نہیں بھی آتے تو کیا ڈفرنس مطلب ایک لحاظ سے ڈفرنس ہوگا, کیونکہ ہمیں پیسہ پھر نہیں ملتا نا, آئی سی سی کنٹرول سارا وہ کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے, اور ہم چونکہ ہمارے لیکن ہم نے اپنے اینڈ پہ تو ٹرائی کیا ہے, ہم نے تو ٹرائی کیا ہے, لیکن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. وہ اتنے ہٹ دھرم ہیں, اتنے انٹرانسیجنٹ ہیں ہر معاملے میں کہ کوئی فلیکسیبلٹی شو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ہم ہیں کہ پیچھے ہی جا رہے ہیں مسلسل, اور ہمارا اور کوئی اینڈ نظر نہیں آتا کہ یار کب یہ معاملات ختم ہوں گے. اور وہ ہیں کہ ہمیں دبائے جا رہے ہیں, اور ہمارے ہاں لوگ باتیں کر رہے ہیں مختلف قسم کی کہ ہم کس طرح بھارت کو لحاظ سے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کا پروسیس, جو ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں اپنے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, جموں اور کشمیر میں جو ہے برہان وانی کی شہادت سے لے کر آج تک, اور خاص طور پہ 5 اگست 2019 کے بعد سے جس طریقے سے کشمیریوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے, وہ کتھوا اور دوسرے واقعات نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ کشمیری کا جو دل ہے اور دماغ ہے وہ بھارت کے ساتھ نہیں ہے. اب یاسین ملک کے حوالے سے دیکھیے, وہ کتنے سالوں سے تہاڑ جیل میں ہیں. آئی ایم گلیڈ کہ ایک جج نے اپنے آپ کو ریکیوز کر دیا ہے کہ میں یہ پولیٹیکل سارا ہو گیا معاملہ, تو میں ان کا کیس نہیں سن سکتا. تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ اس وقت بھارت میں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ یاسین ملک صاحب کو جس طرح انہوں نے مقبول
کیا نام ہے ان کا، مجھے نام اس وقت دیکھیے بھول گیا، وہ دو تین جو کشمیری افضل گورو اور مقبول باٹ ان لوگوں کو پھانسی دی تھی، تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید یاسین ملک کو بھی یہ تختہ دار پہ چڑھا دیں گے. اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن آپ بالکل. جو آر ایس ایس کی حکومت ہے اور بی جے اس سے پی، کچھ بھی امید رکھ سکتے ہیں. کچھ بھی یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اگر یہ آزادی کی جو جنگ ہے، حق خود ارادیت کی جو جنگ ہے، یہ یو این چارٹر میں بھی ہے، جس کا یہ بار بار ذکر بھی کرتے ہیں، اور یو این سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز بھی اس پہ ہیں، یو این جی اے کی ریزولوشنز بھی اس پہ ہیں، اور یہ بالکل ایک لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے. اور اگر یہ بھارت اس حد تک جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یاسین ملک صاحب کو بھی پھانسی دیتا ہے، تو پھر یہ ایک بہت ہی ہماری لمحہ فکریہ ہوگا، اور ابھی بھی ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں پری ایمپٹ کرنا چاہیے اپنی سفارتکاری کو اور اس میں جان پیدا کریں، تاکہ یہ ہو ہی نہ. ہم یہ انتظار کیوں کریں کہ خدا نہ خواستہ ان کو سزائے موت ہو جائے. بالکل. لیکن جو ان کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، ان کا خیال یہی ہے کہ جی ان کو جلد از جلد پھانسی دے دینی چاہیے. صحیح. تو بہرحال یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہمیں تھوڑا ری وزٹ کرنا چاہیے، پورا اپنا لوگوں کو بٹھا کے کہ دیکھیے جہاں پہ کرکٹنگ ٹائز نہیں ہو سکتے، بھارت اس پہ راضی نہیں ہو رہا، تو باقی ہم ان سے تو کیا بہت بڑا لمحہ فکری ہے. بالکل Absolutely. بالکل. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. خدا حافظ.